الجنة للموحدين والنار للمفسدين والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطعامي السراج المجيد والكوكب الدري صاحب الوقار والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالخاص على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما لا إلا إلههم روحي وأرواحنا لمقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين فيهم رسول الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سلسلہ مجالس کی آج یہ میری آخری مجلس ہے اور کل اس سلسلے کی شام غریبہ کی مجلس عاشور خانہ قاسمیہ میں مسجد سے متصل ہے اس پہ انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے شام کو شروع ہو جائے گی اور میں وہاں پر مصائب شام غریبہ بیان کروں گا۔ بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں مسلسل سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس آیت میں خالق کائنات عظمت سرور کائنات کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر ایک بڑا عظیم احسان یہ کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیجا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خالق کائنات نے سرور کائنات کو متعدد احکامات دیے اور ان احکامات میں سے ایک حکم اللہ کا اپنے پیغمبر کو یہ تھا کہ اے میرے حبیب فاقم وجھک للدین حنیفا، آپ پر واجب یہ ہے اور آپ پر ضروری یہ ہے اور آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ فاقم صیغہ امر کا قائم رکھیں، وجھک اپنی توجہ کو کدھر؟ دین کی جانب۔ فاقم وجھک للدین حنیفا، آپ پر واجب یہ ہے، آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی سے لے کر مولانا مودودی تک اور مولانا مودودی سے لے کر اشرف علی تھانوی تک جتنے بھی قرآن مجید کے ترجمے ہیں، ہر ایک نے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ پر واجب اور لازم اور ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین نام ہے نبی کی توجہ کا، دین نام ہے رسول پاک کی توجہ کا، دین کسی خطیب کی خطابت کا نام نہیں ہے، دین کسی مقرر کی تقریر کا نام نہیں ہے، دین کسی شاعر کی شاعری کا نام نہیں ہے، دین کسی فلسفی کے فلسفے کا نام نہیں ہے، دین کسی منطقی کے منطق کا نام نہیں ہے، دین نام ہے نبی کی توجہ کا۔ اے میرے حبیب آپ پر واجب یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین نام ہے نبی کی توجہ کا، دین نام ہے رسول پاک کی توجہ کا۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ دین نام ہے نبی کے توجہ کا، تو اب جدھر نبی کے توجہ ہوگی ادھر دین ہوگا، جس طرف نبی کے توجہ ہوگی اس طرف دین ہوگا، جس بات پر نبی کے توجہ ہوگی وہ بات دین کہلائے گی،
جس ذات پر نبی کی توجہ ہوگی وہ ذات دین کہلائے گی، جس سمت میں نبی کی توجہ ہوگی وہ سمت دین ہوگا، جس ذات پر نبی کی توجہ ہوگی وہ ذات دین کہلائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ آپ نے ترجمہ کیا کہ اے نبی آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں، تب جدھر نبی کی توجہ ہوگی ادھر دین ہوگا، جس بات پر نبی کی توجہ ہوگی وہ بات دین کہلائے گی، جس ذات پر نبی کی توجہ ہوگی وہ ذات دین کہلائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ علامہ شبلی نعمانی نے دیا کہ نبی کریم کے سجدے میں نواسہ پشپ پر آ گیا تو سرکار کی ساری توجہ نواسے کی طرف۔ ذرا غور کیجیے گا، علامہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ نبی کریم کے سجدے میں اور نواسہ پشپ پر آ گیا تو سرکار کی ساری توجہ نواسے کی طرف، سرکار کی ساری توجہ نواسے کی طرف۔ اللہ کیا کرے گے میرے حبیب؟ آپ کو واجب یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ نواسہ آ گیا تو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سرکار کی ساری توجہ نواسے کی طرف۔ یہ سرکار نواسے کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، توجہ دے کے بتا رہے سنو میرے پشپ پر نواسہ نہیں آیا، اللہ کا دین آیا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد نبی کریم نے توجہ دے کے بتایا میرے پشپ پر نواسہ نہیں آیا ہے، اللہ کا دین آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ترجمہ کیا کہ اللہ کے رہے میرے حبیب آپ پر واجب یہ ہے، آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ تو یہ پشپ پر نواسہ نہیں آیا، یہ اللہ کا دین آیا ہے۔ یہ پشپ پر حسین نہیں آئے، یہ اللہ کا دین آیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اگر حضور پشت سر اٹھا لیتے سجدے سے تو کیا ہوتا؟ اے میرے عزیزو، اگر نبی سر اٹھا لیتے پشت رسالت سے نواسہ نہ گرتا، اللہ کا دین گر پڑتا۔ صلوات پڑھیے بابا دے غور کریں کیا کہا؟ اے میرے حبیب آپ کو واجب یہ ہے کہ آپ نے توجہ ہمیشہ دین پر قائم رکھیں۔ آپ نے لکھا کہ نواسہ آ گیا تو ساری توجہ حضور کی نواسے کی طرف۔ یہ توجہ نواسے کی طرف نہیں دے کے بتا رہے تو میرے پشپ پر نواسہ نہیں آیا ہے، اللہ کا دین آیا ہے۔ تو ایک طرف تو سرکار نے توجہ دے کے بتایا کہ میرے پشپ پر نواسہ نہیں آیا ہے، دین آیا ہے۔ اور اسے ہندوستان کے ایک مشہور شہر ہے اجمیر، وہاں سے ایک فقیر بول اٹھا دین است حسین۔ بہت توجہ رہے، نبی نے توجہ دے کے بتایا حسین نواسہ نہیں ہے، اللہ کا دین ہے۔ اور اجمیر سے ایک فقیر بول اٹھا دین است حسین، دین است حسین۔ ایک بات آج تک میرے سمجھ میں آئی کہ جس ملک کا فقیر اتنا جانکار ہو اس ملک کا دانشور اتنا جاہل کیسے ہو گیا؟ صلوات پڑھیے بابا دے حضور نے توجہ دے کے بتایا حسین دین ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دین است حسین، حسین دین ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، توجہ رہے۔ خواجہ نے بتایا حسین دین اور رسول اللہ نے بتایا علی ایمان۔ حسین دین علی ایمان نہیں غور کیا آپ نے؟ حسین کو خواجہ نے دین کہا، علی کو حضور نے ایمان کہا۔ بیٹا دین، باپ ایمان، حسین دین، باپ ایمان۔ کہہ دو جملہ، پتہ یہ چلا کہ دین اور ایمان باپ اور بیٹے کے درمیان۔ ہائے ہائے ہائے، دین اور ایمان باپ اور بیٹے کے درمیان۔ نہیں توجہ دیا آپ نے؟ حسین کو دین کہا خواجہ نے، علی کو ایمان کا نبی نے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اور ایمان باپ اور بیٹے کے درمیان، دین اور ایمان باپ اور بیٹے کے درمیان۔ تو اب سن لے دنیا، اگر حسین کو چھوڑا تو ہاتھ سے دین گیا، علی کو چھوڑا تو ایمان گیا۔